سون پری، یہ ذکر ہے ایک ننھی پری کا جو پرستان کی ملکہ یاسمین کی بیٹی تھی۔ اس کا نام تھا سون پری۔ سون اپنے نام کی طرح بہت پیاری، نیلی نیلی آنکھوں، شہد جیسے سرخ بالوں، گلابی سیب جیسے گالوں والی بہت ہی پیاری پری تھی۔ پرستان کے تمام لوگ اس سے بہت پیار کرتے اور اس کے لاڈ اٹھاتے اور اس کی کوئی خواہش رد نہ کرتے۔ ہر دم کنیزیں اس کا خیال رکھتی، روٹھنے سے پہلے ہی سب اسے منا لیتے۔ غرض یہ کہ سون پری پرستان میں سب کی آنکھوں کا تارا تھی، لیکن اتنی لاڈ پیار اور محبتوں نے سون کو ضدی اور خودسر بنا دیا تھا۔ اس نے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کھانے پینے، کپڑے پہننے، باہر جانے، غرض کے ہر معاملے میں سب کو بہت پریشان کرتی۔ حد تو یہ تھی کہ وہ اپنی ماں یعنی پرستان کی ملکہ کی بات بھی نہیں مانتی اور ہر وقت سب کو ستاتی رہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ چونکہ وہ بہت پیاری ہے اس لیے سب کا کام اس سے پیار کرنا اور اس کی ضد ماننا ہے اور یہ اس کا حق ہے۔ جب اس کا دل چاہتا وہ محل سے باہر جا کر کھیلنا شروع کر دیتی۔ چاہے اسے کتنا ہی منع کیا جاتا وہ مان کر نہ دیتی اور اپنی ہی کر کے رہتی۔ ملکہ نے اسے کتنی بار سمجھایا کہ بیٹا، بڑوں کی بات ماننا چاہیے، بڑے جو کہتے ہیں وہ بچوں کے بھلے کے لیے کہتے ہیں، لیکن سون کو یہ سب باتیں کب سمجھ آتی تھی، وہ تو بس اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ ایک روز ہوا یوں کہ پرستان میں صبح ہی سے بارش ہو رہی تھی، موسم بھی خراب تھا۔ سون کا دل چاہا کہ وہ بارش میں جا کر نہائے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر کنیزوں نے دیکھ لیا تو وہ اسے روکنے کی کوشش کریں گی، تو وہ چپکے سے محل سے باہر نکل گئی۔ سون کا دل چاہ رہا تھا کہ آج اکیلے ہی ذرا دور اور نئے علاقے کی سیر کی جائے۔ سو وہ بھیگے موسم میں پیر سنبھالتی، موسم سے لطف اندوز ہوتی چلتی رہی اور اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کتنی دور آ گئی ہے۔ جب اندھیرا پھیلنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو بہت دور نکل آئی ہے۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو اسے اپنا محل نظر نہ آیا۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ پیدل چلتے چلتے اس کے پیر دب گئے تھے اور بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے بھی دوڑ رہے تھے، لیکن بیٹھنے کے لیے نہ تو کوئی شاہی کرسی تھی، نہ کھانے کے لیے عمدہ اور لذیذ کھانے۔ ابھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ صحیح سے اڑنا بھی نہ آتا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو میں اڑان بھر کر دیکھوں، شاید میرا محل نظر آ جائے، لیکن اس کوشش میں اس کے ننھے پر پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ وہ تھوڑا سا اڑ کر پھر زمین پر آ گئی۔ اب تو سون بہت اداس ہوئی اور اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آنے لگا کہ وہ بغیر کسی کو بتائے پوچھے اتنی دور کیوں نکل آئی۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک تھا اور آس پاس اسے ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے وہ اپنی بھوک مٹا سکتی۔ سون پرستان کی ملکہ کی بیٹی تھی۔ کھانے میں ہر روز نت نئی ڈشیں بنتی تھی، تب بھی سون کھانا کھانے میں بہت نخرے کرتی، سب کو پریشان کرتی، یہ نہیں کھاؤں گی، یہ مجھے پسند نہیں۔ ملکہ یاسمین ایک نہایت نیک دل ملکہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی کہ بیٹا، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اپنی نعمتوں کے خزانوں سے ان کے لیے مزید نعمتیں اتارتے ہیں۔ لیکن سون ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی۔ بھوک سے نڈھال سون نے ایک درخت سے ٹیک لگائی اور وہیں گھاس پھوس پر بیٹھ گئی، اور وہ دل میں ہی پشیمان ہوتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہی۔ اے اللہ، مجھے ایک بار میرے گھر پہنچا دے، پھر میں کبھی کسی کو پریشان نہیں کروں گی اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اچھی سون کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا کہ اس کے پاس ایک سرخ رنگ کا سیب آ پڑا تھا۔ سون نے جلدی سے سیب اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ سیب نہایت میٹھا خوش ذائقہ تھا۔ وہ جس درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی وہ درخت سیب کا تھا اور اس پر سرخ سرخ سیب لگے ہوئے تھے۔
سون نے جلدی جلدی بہت سے سیب توڑے اور خوب پیٹ بھر کر کھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی، لیکن جنگل میں اکیلے ہونے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کی امی اس کی تلاش میں سپاہیوں کو بھیج دے اور وہ جلدی سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ دعا کرتے کرتے سون کی آنکھ لگ گئی اور وہ اسی درخت سے ٹیک لگائے سو گئی۔ صبح سون کی آنکھ پرندوں کی سریلی چمکار سے کھلی۔ وہ اپنے آس پاس اتنے پیارے پیارے پرندوں کو دیکھ کر چونک گئی۔ آہستہ آہستہ گزرے دن کے مناظر اسے یاد آنے لگے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے یہ کیا، میں نے ساری رات اکیلے جنگل میں گزار دی، کیا میری امی نے کسی کو بھی مجھے ڈھونڈنے نہیں بھیجا؟ وہ رونے لگی۔ سب کو بہت تنگ کیا ہوا تھا نا، اسی لیے کسی نے نہیں بھیجا۔ وہ اور زور شور سے رونے لگی۔ پاس ہی ایک پیاری مینا بیٹھی تھی، اس سے سون کا رونا دیکھا نہ گیا۔ اس نے سون کے پاس آ کر کہا، پیانی سون، یوں نہ رو، میں ابھی جا کر پرستان کی ملکہ کو تمہارا پتہ بتاتی ہوں۔ وہاں پرستان میں ملکہ اور تمام لوگ بہت پریشان تھے۔ سب سون کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن سون تو چونکہ دور جنگل میں تھی اس لیے کوئی اسے نہ ڈھونڈ سکا۔ ملکہ اداسی سے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اس کے پاس درخت پر ایک مینا آ کر بیٹھی۔ مینا ملکہ سے مخاطب ہوئی، پیاری ملکہ، اداس مت ہو، سون پری دور جنگل میں ہے، آپ میرے ساتھ سپاہیوں کو روانہ کر دے، میں ان کی رہنمائی کر دوں گی، انشاءاللہ آپ کے سون خیریت سے آپ کے پاس واپس ہو جائیں گے۔ ملکہ یہ سن کر خوش ہوئی اور اسی وقت مینا کے ساتھ سپاہیوں کو سون کو لینے بھیجا اور مینا کو انعام میں شاہی باغ میں رہنے کی دعوت دی۔ سون جنگل میں اداس بیٹھی تھی۔ آج اس کا اپنے محل سے باہر دوسرا دن تھا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی پوری زندگی اسی جنگل میں گزر جائے گی۔ وہ اداس سی بیٹھی تھی کہ اسے آسمان پر ایک ساتھ بہت سے پروں کی پھڑپھڑانے کی آوازیں آنے لگی۔ جب آوازیں قریب آئیں تو سون کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پرستان کی سپاہی اپنی ننھی منی سون پری کو لینے پہنچ چکے تھے۔ سون پری اب بڑی ہو رہی ہے، اس کے پر بھی بڑے ہو گئے ہیں اور اب وہ اڑ سکتی ہے اور واپس اپنے محل بھی آ سکتی ہے، لیکن اب وہ کبھی بھی اپنی امی ملکہ یاسمین کی اجازت کے بغیر محل سے نہیں نکلتی، اور جب بھی اس کا دل سیر کرنے کو چاہتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنی کنیزوں کو بھی لے لیتی ہے۔ وہ اب ایک اچھی پری بن گئی ہے جو بڑوں کا احترام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔